کسی خاتون کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی آتی ہے؟ فرسٹ وائف کی زندگی میں پریشانیاں تو سارے ہی بتاتے ہیں، اس کی زندگی میں کیا مثبت تبدیلی آتی ہے اگر اس کا شوہر دوسری شادی کر لے تو آپ کی نظر سے؟ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ پہلی چیز ہمارے لیے ہمارا پرپز آف لائف ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کے دین کا کام کرنے آئے ہیں، ٹھیک ہے، دین کو قائم کرنے آئے ہیں، تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کے لیے ٹائم چاہیے. آپ کے ساتھ شوہر جب آپ سے دور ہوں گے، دوسرے گھر جائیں گے، آپ کو ٹائم مل جاتا ہے سیلف گرومنگ کا، اپنے انڈیپینڈنٹ بھی آپ رہ رہے ہیں، آپ اپنی مرضی سے سو رہے ہیں، اپنی مرضی سے جاگ رہے ہیں، اپنے گھر کے کام اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، آپ دین کا کام کر رہے ہیں. آپ کے اوپر 24 گھنٹے کا برڈن تو نہیں ہے. جن کی 4 بیوی ہیں تو ظاہر ہے کہ ہر بیوی کے پاس وہ 3 دن بعد آئیں گے. آپ کو 3 دن اتنا ٹائم ہے، آپ اپنے باقی سارے ایشوز کر سکتے ہیں. جو اکثر خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں شوہر کے ہوتے ہوئے ہم یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے. لیکن یہاں کی خواتین تو یہ چاہتی نہیں ہے کہ 1 منٹ کے لیے بھی، وہ تو دوستوں کے پاس اگر 2 گھنٹے چلے جائیں تو پیچھے سے فون آنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو کہ کہاں رہ گئے، ان گھر کی نہیں زندگی میں پہنچے. پرپس کوئی نہیں ہے نا. ان کو بچپن سے حضرت فاطمہ کی، خدیجہ کی رضی اللہ تعالی عنہا، پھر حضرت مریم علیہ السلام، ہاجرہ علیہ السلام کی زندگی نہیں بتائی گئی. ہاجرہ علیہ السلام اتنی ینگ، ایک بادشاہ کی بیٹی، شہزادی، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو کہاں چھوڑ کے آگے، اور کتنا ساری زندگی پھر وہ وہاں پر اکیلی رہیں. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین اس مقدمے کو بجائے اس کے کہ وہ عقلی اور دینی نقطہ نظر سے دیکھیں، وہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، تو وہ ایموشنلزم ختم کیسے ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی سے؟ صرف دین پڑھ کے. ابھی آپ کو پتہ ہے جن لوگوں کو میں 2007 سے درس و تدریس کا کام کر رہی ہوں، پنڈی اسلام آباد میں تو بے شمار لوگ مجھے جانتے ہیں. میری کلاسز ہوتی ہیں، میرا اپنا گھر میں مدرسہ ہے جہاں پہ کلاسز ہوتی ہیں. تو جو میری اسٹوڈنٹس ہیں نا، تو وہ اس معاملے میں بالکل کلیئر ہیں، کوئی ایموشنل نہیں، بلکہ وہ خود اپنے شوہروں کو کہتی ہیں آپ نے اور شادی کرنی ہے آپ کر لیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو خواتین کہتی ہیں نا کہ میں شوہر شیئر نہیں کر سکتی، یا شوہر کو اجازت نہیں دے سکتی، یا اللہ نے کہا ہے کوئی مجبوری ہے تو شادی کریں، یا کوئی ریزن ہے تو شادی کریں، اس طرح کی باتیں آپ سنتے ہیں نا، ایون مردوں سے بھی سنتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں کہ یہ اللہ نے کہی نہیں. پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے یہ جو آیت کے مخاطب ہیں اللہ تعالیٰ، وہ کن سے ہیں؟ مردوں سے، عورتوں سے مخاطب ہی نہیں. تو خواتین کو تو ضرورت ہی نہیں اس میں کوئی اپنی طرف سے بات کرنے کی، آپ سے وہ مخاطب ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو فرمائی مردوں سے رہے ہیں کہ بھئی آپ یہ کر لو. اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ اس کے اندر کوئی بھی بات کرتی ہیں اپنی طرف سے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ نے اللہ کے حکم میں طغیانی کی. ٹھیک ہے، آپ نے خود ایک لا میکنگ خاتون بن گئی. آپ خود لا بنا لیا آپ نے کہ اجازت کے بغیر نہیں کرے. اور عورت کی اجازت کی اس آیت میں کہاں بات لکھی ہوئی ہے؟ اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مجبوری کے تحت کرو؟ اس آیت میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ضرورت ہے تو ہی کرو اور شادی؟ یا اس آیت میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اور شادی کرنی ہے تو کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے ہی کریں؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں مردوں سے کہ جو پسند ہے ان سے کر لو. تو اس کے بعد جتنی باتیں نکلی ہیں وہ تو لا میکنگ یا مین میڈ، سیلف میڈ لا. تو اب آپ دیکھیں ہمیں قانون سازی کرنے کا حق ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں.